بات جی کرو السلام بھائی. علیکم سر. جی جناب, کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کون ہے بھائی؟ جی میں علی رحمان ہوں اور میں اٹلی سے بات کر رہا ہوں لیکن شیعہ ہیں یا غیر بیسیکلی شیعہ؟ پاکستان. جی میں مسلمان ہوں، نہ شیعہ ہوں نہ سنی ہوں. اوکے اور آپ سے کوشچن اوکے اوکے. کرنے والا. علی رحمان بھائی نہ جی شیعہ ہیں نہ غیر شیعہ. اوکے, حکم کریں بھائی, کیا حکم ہے؟ مسلمان لازمی ہوں، یہ آپ مسلمان ہے نوٹ بھائی. کر لیجیے. چلیں, جی شکر ہے, کم از کم کافر اور نہیں کیسے ہے. ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے, بہت مہربانی آپ کی. تو سر میں آپ سے یہ کوشچن کرنے والا تھا کہ امامت کی بیس پہ کہ اگر میں اللہ کو مانتا ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بھی مانتا ہوں، مولا علی علیہ السلام کو امام وقت بھی مانتا ہوں کہ ان کے وقت جو جس ٹائم تھے وہ کہ وہ ہوں خلیفہ بننا چاہیے تھا، تو میں ان کا ہوں حق بھی مانتا ہوں. بی بی زہرا سلام اللہ کا میں مانتا ہوں کہ صدق بھی ان کا تھا. میں ہوں یہ بھی مانتا ہوں کہ یہ جتنے امام آئے تھے دنیا میں، جو 11 آئے ہیں اور جو بعد میں امام مہدی ہیں وہ بھی آئیں گے، میں اس ہوں. سے بھی ایمان رکھتا ہوں. صحیح ہے، اچھا لیکن میں ان اچھا. کو منسوخ بن اللہ نہیں مانتا. دیکھو, مطلب کیا نہیں مانتے؟ اللہ کی طرف سے کوئی منسوخ، اللہ کی طرف سے مطلب ان سے کوئی وحی وغیرہ نہیں آتی، یا مطلب یہ کوئی اللہ کے قرار کی طرف سے نہیں ہے. مطلب لازم نہیں ہے کہ جیسے نبی نہیں ہوتے ہوں. کیا لفظ استعمال کرنا تو چاہیے، نبی میرے نہیں ہے, میں ہم بھی زبان سے کہتے ہیں نہیں آ نبی رہا. نہیں ہے بھائی. ہم نے کب کہا یہ نبی ہیں؟ نہیں، امام نا جیسے حجت بولتے ہیں نا آپ لوگ، تو ہوں. یہ بولتے ہیں نا کہ یہ تو یہ اللہ کیا کی ہے طرف پھر؟ سے جو بولتے ہیں. تو پھر کیا ہے اگر مثلا ٹھیک، یہ کیسے لوگ ہیں پھر؟ یہ امیر المومنین امام علیہ ہے نا. السلام اللہ کے امام ہے کہ امامت ان کی کس جانب سے؟ لوگوں نے بنایا ہے, خود بنایا, یا اللہ نے بنایا؟ نہیں نہیں، میں یہی بولتا ہوں نا کہ اللہ نے ان کو امام، نبی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تو ہیں اللہ کی طرف سے، ہوں. لیکن امام جو مولا علیہ السلام ہے کیا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے؟ یہی تو پوچھنا بالکل چاہ رہا ہوں. اللہ کی طرف سے. جو دین کی کوئی بھی بات اگر اللہ کی جانب سے اگر نہیں ہے, دین کی کوئی بھی بات ہوں، اگر اللہ کی جانب سے نہیں ہے تو وہ فراڈ ہے, وہ بدعت ہے, وہ گناہ ہے. ٹھیک ہے نا. وہ بھائی وہ یہ دین اس طرح نہیں ہے کہ بھائی کچھ کچھ ایسا اللہ نے بنایا, کچھ ایسا ہم بنا دیتے ہیں نا, دین کو کامل کر دیتے ہیں. یہ اس طرح تو نہیں ہے. پورا دین اللہ کی جانب سے ہے. نہیں پورا دین تو اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل کر چکے ہیں نا. وہ تو ختم، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا تو گیا نا وہ کہ پورا دین میں نے ہاں, ختم کر تو دیا. امامت کے بغیر وسایت, اب بھائی دیکھیں مسلمانوں میں بہت اختلاف ہے امامت پہ یا نہیں ہے؟ بہت زیادہ ہے نا، یہی تو مسئلہ ہو امامت رہا کے ہے. علاوہ یہ ہر مسئلے پہ بھی اختلاف ہے نا. قرآن میں اختلاف ہے, تفسیر میں اختلاف ہے, حدیث, نماز, روزہ, اذان, وضو, غسل, ہر مسئلے پہ اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ ہاں اوکے. تو اگر میں اوکے, یہی آپ سے پوچھ رہا دیکھیں ہوں کہ دیکھیں اگر آپ اگر کہتے میں ہیں دین اللہ کی، کامل ہے, اور بھائی یہ دین کیسے کامل ہے؟ ہر چیز پہ اختلاف ہے. اور یہ دین جو ہے ہمارا, ہر چیز پہ اختلاف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اختلاف کون حل کرے گا؟ آپ کہیں گے قرآن اور سنت حل کرے گا. قرآن سنت تو ہے, قرآن و سنت ہی کی وجہ سے تو اختلاف ہے بھائی. قرآن و سنت ہی قرآن کی و وجہ سے سنت کی اختلاف ہے وجہ سے آپس تو میں. نہیں ہے نا، یہ تو ہمارے. جی ہم. جی. ابھی قرآن میں ہمارے درمیان ہے, سنت بھی ہمارے درمیان ہے, وہ کتابیں بھی پڑھی ہیں سنت کی, قرآن بھی ہے, تفسیر بھی ہے, اس کے باوجود اختلاف پھر بھی ہے. تو پتہ یہ چلا میرے بھائی کہ قرآن و سنت یہ اختلاف کو حل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. اور قرآن و سنت یہ حق کو واضح کرنے کے لیے یہ کافی نہیں ہے. کیونکہ مسلمان آپس میں اگر حق واضح ہو جاتا کہ چاند کی طرح نظر آ جاتا نا, اس پہ تو کسی کو شک نہ ہوتا, تو اختلاف کیوں ہے؟ اختلاف اسی لیے ہے کہ لوگ حیران ہیں, سرگردان ہیں کہ کس طرف جائیں. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد صرف قرآن و سنت کو چھوڑ کے گئے اور پھر لوگوں کو اختلاف میں ڈال کے چلے گئے, یہ اختلاف اسی وقت سے شروع آج تک, تو پھر تو بھائی پھر تو سب سے ملامت انہیں کو کرنی چاہیے نا. اگر نہیں, انہوں نے اپنے بعد امام چھوڑا ہے کہ اگر ان کی اطاعت کرو گے تو اختلاف نہیں ہوگا, دین میں کوئی حیرت سرگردانی نہیں ہوگی, تو پھر تو واضح بات ہے. تو لہذا یہ بات بہت ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں کا جو ہے, لوگ کس کی طرف رجوع کریں.
اب ہمارے زمانے میں آگے آنے والے زمانوں میں قرآن و سنت یہ کیا تماشا ہے؟ قرآن و سنت، قرآن و سنت، قرآن و سنت ہمارے درمیان ہے۔ قرآن و سنت ہی کی وجہ سے لوگ مسلمانوں پر ہنس رہے ہیں کہ یہ کتنے احمق لوگ ہیں۔ قرآن و سنت ہی کی وجہ سے مسلمان ایک دوسرے کو ذبح کر رہے ہیں۔ بے دین مسلمان ایک دوسرے کو دین کی وجہ سے ذبح نہیں کرتے۔ جو سیکولر مسلم ہیں وہ دینی مسائل پہ مسلمانوں کو ذبح نہیں کرتے، وہ دنیا کی وجہ سے کرتے ہوں گے، دین کی وجہ سے نہیں کرتے۔ دینی اختلاف پہ کون لوگ ذبح کرتے ہیں ایک دوسرے کو؟ وہی جو قرآن و سنت کو مانتے ہیں۔ قرآن و سنت کو ماننے والے لوگ ذبح کرتے ہیں نا۔ تو یہ قرآن و سنت تو ہے بھائی، اختلافات ہیں تو پر حل کیا؟ گمراہی ہے، ضلالت ہے، بدعات ہیں، قرآن و سنت بھی ہے، تو پر حل کیا ہے؟ حل ایک ہے، حل ایک ہے کہ اللہ کی جانب سے ایک ایسی اتھارٹی ہو، اللہ کی جانب سے ایک ایسی اتھارٹی ہو کہ وہ بالکل اس کی بات مان لو بھائی، اس کی بات نہیں کہ اجتہاد ہے، اس کا نظریہ ہے، پسند آیا تو مان لیا، پسند آیا نہیں ماننا، نہیں، اس کی بات جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاتباع ہے اسی طرح وہ واجب الاتباع ہونی چاہیے۔ اگر یہ ہے تو سب اختلافات ختم کرنے کا بہت بہترین طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر بس یہی ہے، بس یہی مصیبت ہے ہماری اور عالم اسلام کی، کوئی حل ہی نہیں ہے۔ سر بتاؤ بھائی۔ میں یہ آپ سے دوبارہ یہ بولنا چاہوں گا کہ میں نے بولا ہے کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مانتا ہوں، اہل بیت کو بھی اعلیٰ افضل مانتا ہوں، صحیح ہے، لیکن ان کے پورے گھرانے کو مانتا ہوں۔ امام مہدی علیہ السلام پہ بھی ایمان رکھتا ہوں کہ وہ آئیں گے اس دنیا میں، صحیح ہے، کیا اس سے میرے ایمان پہ کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں میں آپ ان جنت کو کے مانتے ہیں قابل کس جانے کے عنوان سے مانتے ہیں نا، اس کو آپ مانتے ہیں۔ میں بھی نہیں، عمر کو میں یہ مانتا ہوں بھائی، بات میں بھی عمر کو مانتا ہوں، میں بھی ابو بکر کو بھی مانتا ہوں، میں سب خلفاء کو مانتا ہوں، میں بنی امیہ بنی عباس کو مانتا ہوں، لیکن کس عنوان سے مانتا ہوں، کس حیثیت سے مانتا ہوں؟ آپ کہتے ہیں میں مانتا ہوں، اور بھائی کس عنوان سے میں مانتے ہو؟ یہ دیکھیں میں نے بات سنے سر، میں نے کافی آپ کے لیکچر سنے ہیں، یہ ایک دو ہفتے میں کافی زیادہ سنے ہیں، میں نے تقریباً کافی آپ کی ہر موضوع پہ تقریباً آپ کی بحث سنی ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں اللہ پہ بھی مان رکھتا ہوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی مان رکھتا ہوں، میں مولا علی علیہ السلام کو من کنتم مولا بولتا ہوں کہ وہی مولا ہے، نبی چھوڑ کے گئے ہیں ان کو مولا، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں چھوڑ کے گئے، ٹھیک ہے، بی بی سلام اللہ زہرا سلام اللہ کو بھی سب سے افضل عورتوں میں مانتا ہوں، حسن حسین کو جنت کے سرداروں میں مانتا ہوں، ان سب کو مانتا ہوں، میں صحابہ میں اختلاف کا بھی قائل ہوں، ان سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں لیکن انہوں نے غلطیاں نہیں کی، ہو سکتی ہیں یا نہیں اس کا نہیں مجھے پتا، لیکن انہوں نے کی نہیں ہے کہیں بھی، صحیح ہے، میں یہ بول رہا ہوں کہ وہ اگر میں مانتے ہو مانتا ہوں کس کہ عنوان سے اللہ مانتے ہو نا؟ ان 12 اماموں کو نہیں، میں مانتے ہو، امامت ان کی امامت جو ہے، امامت ان کی امامت شیعوں نے بنائی ہے، اللہ نے بنائی ہے، کیا مانتے ہو؟ یہی تو میں آپ سے بولنا چاہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں مانتا کہ یہ اللہ کی طرف سے مطلب امام ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے اختلافات ختم کرنے کے لیے کون ہے؟ امت کی ہدایت کرنے والا کون ہے ان کے بعد؟ امت کی ہدایت کرنے کے لیے قرآن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بس یہ مبارکہ قرآن ہیں، ہمارے اور آپ مولا کے علیہ درمیان ہے السلام نا، کی جو بھی قرآن سنت ہمارے درمیان ہے، قرآن بھی صرف قرآن بھی نہیں، سنت بھی ہے، آج سے نہیں، جی 1400 جی سال بالکل سے ہے۔ ہاں، صحابہ کے زمانے میں، اس زمانے میں تو سنت بہت واضح تھی نا، ان کے زمانے میں، ان کے زمانے میں تو یہ کہ جی جی حدیث صحیح ہے یا نہیں اس کا سوال ہی نہیں تھا، ان کو خود پتا تھا کہ بھائی ان کے یادداشت میں سب کچھ تازہ ہے، تو اس کے باوجود جی جی اختلاف ہے بھائی، اس کے باوجود اختلاف ہے، ٹھیک ہے نا، قرآن و سنت کے باوجود نزاع لیکن یہ اختلافات ہیں، اختلافات تو محدثین سے بنایا ہے نا، ایسا تو نہیں اور تھا کہ بھائی یہ جس شروع سے نے بھی چلتی بنایا آتی ہے ابھی تو اختلاف تو ہے نا، محدثین نہیں تھے اس صحابہ کے زمانے میں، اس زمانے میں بھی اختلاف تھا بھائی، ایسے نہیں کہ بعد میں اختلافات پھر بنے آج اس کے زمانے۔ دور میں کون حل کرے گا؟ آج تو امام یہی عرض نہیں ہے ہے آپ سے، کوئی۔ یہی عرض ہے آپ سے، یہی عرض ہے آپ سے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر انہوں نے بھئی کوئی اتھارٹی نہیں چھوڑا لیڈرشپ کے لیے، کہ لیڈر کون ہوگا؟ وہ خود لیڈر ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، لیڈر کسی کو نہیں بنائے سے چلے قرآن و سنت ہے، قرآن و سنت ہے، قرآن و سنت کیا کرے گا بھائی؟ قرآن و سنت ہمیشہ رہا ہے، قرآن و سنت کے وہ روح سے لوگوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، میں اور کیا عرض کر رہا ہوں آپ، قرآن و سنت کی وجہ نہیں ہی سے اختلاف ہے، نبی سر صلی اللہ آپ علیہ وسلم چلے یہ گئے نا، کیا جی جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں، یہ
یہ اگر انہوں نے کوئی اتھارٹی چھوڑ دیا ہے تو پھر آپ کو ماننا ہوگا کہ ان کی امامت اللہ کی جانب سے ہے، کیونکہ نبی اپنی جانب سے نہیں بناتا، اللہ کی جانب سے بناتا ہے۔ اگر وہ چھوڑ کے نہیں گئے ہیں تو پھر یہ بھائی یہ تماشا بند کر دو اسلام کا، یہ دین ہی باطل ہے، یہ دین ہی جھوٹ ہے، کیونکہ اگر ایسی دین ہے کہ اس میں اختلاف ہی اختلاف ہے اور اختلافات حل کرنے کا کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے۔ قرآن ہے، سنت ہے۔ قرآن پہ تو وہ بھائی کچھ مجمل باتیں ہیں، اس میں جملات ایسے ہیں کہ اس میں ہر ایک اپنی مرضی کی، ہر فرقہ اپنی مرضی کی اس کی تعویل کرتا ہے۔ سنت بھی ہر فرقے کی اپنی ہے، جس کی مرضی اس کو مان لو، جس کی مرضی نہ مان، اور ایک دوسرے کو ذبح کرتے جاؤ قیامت تک، ختم بات۔ پھر تماشا بند کرو، پھر یہ دین اللہ کی جانب سے نہیں ہے۔ پھر اگر انہوں نے نہیں، جی 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 سمجھ جی میں جی آئی نا بات جی آپ کو؟ جی 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 سمجھ۔ اوکے، جواب دے دو۔ نہیں سر، میں آپ سے یہی بار بار یہی کہہ رہا ہوں، آپ شاید آپ کو سمجھ نہیں میری کوشچن کی آ رہی، میں یہ وہ سمجھ گیا بات کر رہا صاحب ہوں کہ کا، آپ کی اللہ بات سمجھ گیا رسول بھائی۔ اہل بیت صاحب کو، کیا میں جنت کے جانے کے لیے قابل ہوں یا نہیں؟ اب چلا نہیں، جاؤں بالکل گا یا قابل۔ نہیں؟ دیکھیں میں بھائی، اگر مسلمان باقی رہتا ہوں یا نہیں؟ میں مسلمان ہوں یا نہیں؟ یہ بتا دیں۔ اگر نہیں آپ مسلمان ہیں، کیوں مسلمان نہیں ہیں؟ لیکن آپ دیکھیں، ایک شخص ہے نا، کیا ایمان کے درجات ہوتے ہیں؟ ایک شخص اس کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ دنیا میں دنیا میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، صرف اتنا پتہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر اس نے کسی چیز کا مجھے انکار نہیں کیا، اور بات سنو بھائی، اس میں ایک اور چیز اوکے بات سنو، اگر اس نے کسی حق بات کا انکار نہیں کیا ہے، اس کو صرف اتنا ہی پتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنا اس کو آتا تھا اس نے عمل کیا، وہ دنیا سے چلا گیا، وہ مسلمان، وہ جنت جائے گا، جنت میں جائے گا۔ لیکن ایک شخص کو جو ہے پتہ ہے، اس کو ایک شخص کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب بعد 12 امام ہیں، لیکن نہیں مانتا، اس کو انکار کر رہے، کہتا نہیں، وہ میں نہیں مانتا بھائی، یہ میری طبیعت قبول نہیں کرتا، تو وہ اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ میں ان کو مانتا ہوں، کس عنوان سے مانتا ہوں؟ ان کی امامت نہیں مانتا بھائی، یہ اچھے لوگ تھے، اس عنوان سے مانتا ہوں بھائی۔ اگر آپ کو پتہ ہے، خود ابھی ایمان حاصل کر سکتے ہیں، آپ تحقیق کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ یہ ان کی امامت اگر اللہ کی جانب سے نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نہیں ہے، تو کس کی امامت؟ پھر کون ہے؟ کون شخص ہے؟ ایسے ہی ادھورا پیغمبر نے چھوڑ دیا قیامت تک امت کو، ایسے ہی کشتی بغیر ناخدا کے چھوڑ کے چلے گئے، کشتی جس طرف اس کو بادل لے کے جائے لے کے چلے، اور کشتی والے آپس میں لڑے طوفانوں میں، ہاں سمندر کی طوفانوں میں آپس میں لڑتے جائیں، کشتی کو ڈبا بھی دوں، کوئی پرواہ نہیں۔ ہم، اس شریعت میں بدعت آئے گا، بدعت کو ظاہر کرنے والا کون ہوگا؟ اس شریعت میں مختلف آ، مسائل آئیں گے، ان کا حل اللہ کی جانب سے کون کرے گا؟ کون صحیح مقصود تک پہنچائے گا مسلمانوں کو؟ لیڈرشپ کون کرے گا؟ اختلافات کا حل کون کرے گا؟ وہ کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں شریعت سے۔ اللہ اور رسول نے کوئی رائے حل نہیں چھوڑا بھائی، نہیں چھوڑا، ایسے ہی چلے گئے، بس اچھے لوگ تھے، اہل بیت علیہ السلام اچھے لوگ تھے، اچھے، اس عنوان سے میں مانتا ہوں یہ اچھے لوگ تھے، جنت کے سردار ہیں، اچھے ہیں، امامت نہیں مانتا۔ ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ کا یہی عقیدہ ہے، عقیدہ یہی ہے، تو آپ کا پاس ایمان نہیں ہے، آپ مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اگر آپ دنیا سے چلے جائیں تو آپ کا ہاتھ، آپ کی جو امر ہے اللہ کے ہاتھ میں۔ اگر آپ کو واقعاً پتہ چل گیا تھا، آپ نے انکار کیا تھا، تو آپ سیدھے جہنم جائیں گے۔ اگر آپ اس باتوں میں آپ کو پتہ چل گیا تھا لیکن آپ نے تحقیق نہیں کی، پھر بھی جہنم جائیں گے۔ آپ کو پتہ چل گیا تھا لیکن آپ نے تحقیق نہیں کی، آپ نے اس مسئلے پہ سوچا بھی نہیں، پرواہ نہیں کیا، پھر بھی جہنم جائیں گے۔ لیکن اگر واقعاً آپ نے اس مسئلے کو سوچا، آپ کو پتہ نہیں چلا، بھائی میں کہہ دیا کہ میں حیران ہوں، مجھے نہیں پتہ چلا کہ ان کی امامت اللہ کی، میں نے سوچا بہت، مجھے کوئی دلیل نہیں ملا بھائی، پھر مر گئے، دنیا سے چلے گئے۔ اگر آپ اس حالت میں مر گئے ہیں، نماز روزہ وغیرہ آپ نے صحیح رکھا ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کے احکام کے مطابق آپ نے روزہ نماز رکھا ہے، تو پھر آپ کی جنتی ہونے میں شک نہیں ہے، آپ جنت جائیں گے، ٹھیک ہے نا، جنت جائیں گے۔